بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈریس آف پوئٹری دراصل شیمس ہینے کے ان لیکچرز پر مشتمل ایک کتاب ہے جو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں ڈیلیور کیے تھے۔ ان لیکچرز کے ذریعے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ پوئٹری کے اندر ایک اسپیشل ایبلٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا ایک ترازو ہے اور اس دنیا کے پرابلمز کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پوئٹری ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے پاسبلٹیز اور ہوپس اور سلوشنز بتا سکتی ہے۔ ان لیکچرز میں شیمس ہینی نے ان لیکچرز کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو نیچر آف پوئٹری اور فنکشن آف پوئٹری کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پوئٹری کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کی اپ رائٹ پوزیشن پر لایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھایا کہ پوئٹری کے ذریعے ہم کس طرح اپنی زندگی کے پرابلمز کو حل کر سکتے ہیں۔ شیمس ہینے سے پہلے بھی بہت سے پوئٹس نے پوئٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی، جن میں اپولوجی فار پوئٹری جو کہ فلپ سڈنی نے لکھی تھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن فلپ سڈنی جس دور میں تھے یہ ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ اس دور میں لوگ یوٹیلیٹیرین اپروچ کے مالک ہیں، یعنی ہر چیز میں مٹیریلسٹک سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، اور سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایج کے لوگ پوئٹری اور فلاسفی کو لگژری آف مائنڈ یعنی ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں۔ یہ ایج آف انڈسٹری اینڈ کامرس ہے، اور جس میں ایجوکیشن کا مطلب ہے بزنس ایڈمنسٹریشن۔ لہٰذا شیمس ہینے کے لیے اس ٹاپک کو پروو کرنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے بڑی مہارت سے اسے پروو کیا، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوئم اسکویرنگز اور جارج ہربرٹ کی پوئم پلی کا سہارا لیا۔ ان دونوں پوئمز کے ذریعے شیمس ہینے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا اصل میں دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ورلڈ آف ریئلٹی اور ایک ورلڈ آف امیجینیشن۔ یہ دونوں دو مختلف دنیایں ہیں، لیکن یہ دونوں ورلڈز ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں۔ شیمس ہینے کی پوئم اسکویرنگز کا مین تھیم بھی یہی ہے۔ اسکویرنگز پوئم میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آسمانی مخلوق زمین پر آتی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں رکتی اور یہ سوچ کر واپس چلی جاتی ہے کہ اگر میں یہاں رکوں گی تو میں زمینی لوگوں کی طرح مٹیریلسٹک ہو جاؤں گی۔ اس پوئم سے یہ سمجھ آتا ہے کہ دو قسم کی ورلڈز ہیں، ورلڈ آف ریئلٹی اینڈ ورلڈ آف امیجینیشن۔ پلی ایک پریبل یعنی ایک مورل سٹوری ہے، اور جو کہ ایک مسٹک اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو بیان کرتی ہے، جس میں پوئٹ یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا نے اس دنیا میں خوشیاں، غم، ہر چیز پیدا کی ہے، انسان کو ہر چیز کا مزہ چکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا دماغ ہر وقت بے چین رہتا ہے اور کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس پوئم کے ذریعے بھی شیمس ہینے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک تو ورلڈ آف ریئلٹی ہے جو کہ فل آف مٹیریلسٹک ڈیزائر اینڈ پرابلمز ہے، اور دوسری ورلڈ آف امیجینیشن ہے۔ شیمس ہینے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوئٹری ایک کاؤنٹر بیلنس ہے جو ورلڈ آف ریئلٹی اینڈ ورلڈ آف امیجینیشن کے درمیان بیلنس کریٹ کرتی ہے، اور یہ بیلنس انسان کو سکستھ سینس یعنی چھٹی حس کے ذریعے ہوتا ہے، اور پوئٹری ہی وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر سکس سینس ڈیولپ ہوتی ہے۔
اور وہ ان دونوں ورلڈز کے بارے میں اویئر ہو کر اپنی لائف کے بارے میں بیٹر ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ ورلڈ آف امیجنیشن اینڈ ریئل ورلڈ بوتھ آر کمپلیمنٹری، یعنی انسان کی زندگی ان دونوں کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ پوئٹری فوکس کرتی ہے ڈیلائٹ سے وزڈم کی طرف، نہ کہ وزڈم سے ڈیلائٹ کی طرف۔ پوئٹری ان تمام سوالوں کا جواب دیتی ہے جو ریئل لائف اٹھاتی ہے۔ ہی نے اس کے لیے تھامس ہارڈی کی پوئم آفٹر ورڈز کی مثال دیتے ہیں۔ جنگ کے بعد کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تھامس ہارڈی نے یہ لکھا کہ اگر دنیا میں جنگ نہ ہو تو سب امن سے رہیں، سب ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں۔ یعنی شیمس ہی نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لائف پرابلمز کریٹ کرتی ہے، جبکہ پوئٹری ان پرابلمز کا حل پیش کرتی ہے یا ان پرابلمز کو کنسول کرتی ہے۔ شیمس ہی نے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ایک پیس آف آرٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت آرٹسٹ نہ تو مکمل مدہوش یعنی سویا ہوتا ہے اور نہ ہی جاگا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک ہپنولوجک سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک کریٹیو سٹیٹ ہوتی ہے جسے ایکسٹیسی بھی کہا جاتا ہے۔ شیمس ہی نے ریجیکٹس دا اوبیڈینس ٹو دا فورس آف گریوٹی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک پوئٹ کو ہارڈ مینٹیلٹی یعنی بھیڑ چال کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اسے پریشر میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی ہپنوٹک سٹیٹ آف مائنڈ یا ایکسٹیسی یا جسے مارجینیلیا کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ایک نیچرل بیلنس اور ایک ریئل سلوشن حاصل کرنا چاہیے پرابلمز کا۔ ایک پوئٹ کو پریجوڈائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے مائنڈ میں تعصب نہیں ہونا چاہیے کسی خاص شخص یا کسی نسل، رنگ، مذہب اور زبان کا، بلکہ ایک پوئٹ کو ہیومینیٹیرین ہونا چاہیے اور اسے انسانیت کو فالو کرنا چاہیے۔ پوئٹری اور پولیٹکس کے بارے میں بتاتے ہوئے شیمس ہینے نے ہیکلر کی مثال دی ہے۔ ہیکلر یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی تمام پرابلمز کا حل پولیٹکس میں ہے، اس لیے وہ یہ کہتا تھا کہ پوئٹری کو پولیٹیکل ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ شیمس ہی نے اس بات کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پوئٹری نہیں رہے گی، بلکہ وہ ایک پروپیگنڈا بن جائے گی۔ شیمس ہی نے کے مطابق پوئٹری کے 4 بنیادی فنکشنز ہیں۔ نمبر 1، پوئٹری ٹیکس اس فرام دا ورلڈ آف سفرنگ انٹو دا ورلڈ آف ہیپینس۔ نمبر 2، پوئٹری کنسول اس اینڈ گیوز اس ہوپ۔ Number 3, poetry is the world of possibilities. Number 4, poetry assures us that human sufferings can be removed. یعنی شاعری کے 4 بیسک فنکشنز یہ ہیں کہ شاعری ہمیں اس دنیا کی تکلیفوں سے دور ورلڈ آف ہیپینس میں لے جاتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کوئی حل ہوگا، تو پوئٹری ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور ہمیں سلوشنز بتاتی ہے۔ پوئٹری کنسول کرتی ہے، یعنی وہ ہمارے دکھ تکلیف میں مرہم رکھتی ہے اور ہمیں ایک نئی امید دلاتی ہے۔ اور پوئٹری ہمارے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کئی سلوشنز، کئی پاسبلٹیز پیش کرتی ہے۔ اور ایک پوئٹ جو کہ ایک ہیومنسٹ پوئٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ انسانوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ پوئٹری کے فنکشنز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں
کہ پاکستان میں جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا اور تمام اسکولوں میں اساتذہ اور بچے دہشت گردوں کے نشانے پر تھے، تو اس وقت ہم لوگ ایک بہت بڑے پرابلم میں پھنس چکے تھے اور والدین کو اور اداروں کو کوئی سلوشن، والدین اور اساتذہ کو اس پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو اس وقت جب یہ پوئم سامنے آئی، بتا کیا پوچھتا ہے تو کتابوں میں ملوں گا میں، اور دوسری پوئم یہ آئی تھی کہ مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ دونوں نظمیں سننے کے بعد والدین اور بچوں کے اندر ایک جرأت، ایک ہمت اور اس مسئلے کے حل کے لیے بے شمار پاسبلٹیز پیدا ہوئیں کہ پہلے جو والدین خوف میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجا کرتے تھے اور بچے بھی خوف میں اسکول جایا کرتے تھے، اب وہ پہلے سے زیادہ بریو ہو چکے تھے اور پہلے سے زیادہ ہوپ اور ہمت ان کے اندر جاگ چکی تھی۔ تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں، جو آپ نے اس کویسچن کے آنسر میں کوٹ نہیں کرنی، لیکن اس طرح آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ پوئٹری واقعی ہی ایک ایسی مفید جینرا آف لٹریچر ہے کہ جو ہمیں سلوشنز دیتی ہے، پاسبلٹیز دیتی ہے۔ ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیما سینے کا سٹائل انالیٹیکل ہے، کریٹیکل ہے، بہت ریشنل اپروچ اس نے اپنائی ہے کہ پہلے وہ کچھ ڈیفینیشنز بتاتا ہے، کویسچنز بتاتا ہے، ڈیفرنٹ پوئٹس کی ایگزامپلز بتاتا ہے، پھر کویسچنز کے آنسرز اور ایگزامپل سے ہمیں بات سمجھاتا ہے۔ کچھ ایگزامپلز اس نے ہسٹری سے لی ہیں، اس طرح سے وہ ایک ہسٹوریکل سٹائل میں لکھتا ہے۔ پھر سائنٹیفکلی وہ ہمیں ہر چیز کو سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے ازمپشن بنانا، پھر اس کے بارے میں آبزرویشن کرنا، ڈیفرنٹ کویسچنز کرنا، پھر اس کا ایک ایکسپیرینس کر کے کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ نکالنا۔ پھر اس کی یہ تمام لیکچر جو ہیں، یہ ریڈریس آف پوئٹری، یہ ایک ڈائیڈیکٹک اپروچ ہے، یعنی یہ ہمیں ایک مورل لیسن دیتی ہے، اور شیما سینے ایک موٹیویٹر کی طرح ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ پوئٹری بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پوئٹری کو ایک ڈگنیفائڈ ورک ہونا چاہیے، نہ کہ اسے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جائے، اسے پولیٹیسائز کیا جائے یا اسے پریجوڈائز کیا جائے، تعصب زدہ کیا جائے، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف لکھتے ہیں، ایک دوسرے کی نسل کے خلاف لکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ہسٹری کے خلاف لکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ملک کے خلاف لکھتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے لکھیں تو پوئٹری بہت ہی یوزفل ہے، اور اصل میں وہی شخص پوئٹ ہوتا ہے جو تمام قسم کے تعصبات سے، پریجوڈائسز سے بالا تر ہو کر، ان بائس ہو کر لکھتا ہے۔ تھینک یو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اپ ٹو ڈیٹ پیپرز میں ضرور ریڈریس آف پوئٹری کی تمام کویسچنز کی لسٹ بنائیں، اور پھر اس کے ایک ہی اسائنمنٹ بنائیں، اور پھر اپنے آپ کو بار بار اس اسائنمنٹ کو پڑھنے کے بعد اس طرح سے پریپیئر کریں کہ جس بھی ٹاپک پہ کویسچن پوچھا جائے آپ اسی اسائنمنٹ کو مولڈ کر کے اسی حساب سے لکھیں۔ تھینک یو اگین۔